أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دنیا نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن، سحری ٹرانسمیشن جشن رمضان میں۔ آج 16واں روزہ ہے، سب کو 16واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ عشرہ مغفرت چل رہا ہے۔ قرآن شریف ہمارے لیے ایک ہدایت ہے اور ہمیں اس کا احترام بھی کرنا چاہیے، اور ہم کرتے بھی ہیں، لیکن قرآن شریف ہر گھر میں موجود ہے لیکن کوئی پڑھتا نہیں اس کو۔ جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے نہیں تو ہدایت کیسے ہوگی؟ اور جب ہم پڑھیں گے، صرف قرآن شریف عربی میں پڑھنا ہی صرف نہیں ہوتا، اس کو آپ کو ترجمے کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تبھی آپ سمجھ سکیں گے قرآن کو، اور قرآن کی ہدایت تبھی آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ ہدایتیں ہیں کیا۔ آج کا ہمارا موضوع بھی اسی حوالے سے، کیا ہدایت جزدان میں بند ہے؟
آئیے میں اپنے مہمانوں سے آپ کو ملوا دیتی ہوں. آغا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آغا صاحب؟ میرے رب کا بہت کرم. ہمارے ساتھ ہیں راشد اعظم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ ہیں خانم طیبہ. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی عمران صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں آغا صاحب سے پوچھوں گی کہ ہمارے موضوع پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آمنہ، آج کا ہمارا موضوع ہے کیا ہدایت جزدان میں بند ہے. بالکل. ایک چھوٹا سا جملہ جب میں گھر سے چل رہا تھا تو میری بیٹی نے کہا کہ یہ جملہ ضرور کہہ دیجیے گا کہ قرآن فار سیلف ناٹ فار شیلف. کیا خوبصورت بات ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ہدایت کو جزدان میں بند کر دیا ہے. جی. اس حوالے سے سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے. جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلا سوال جو میرا ہے خانم آپ سے آج، ہر زندگی کے موڑ پہ ہماری رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ کون سی ہدایت ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن کی ہدایت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اصل ہدایت تو قرآن کی ہدایت ہے نا، جو ہمیں راہ سعادت پر لے جاتی ہے اور سعادت ابدی سے ہمکنار کرتی ہے، جو ہمیں حسن عاقبت سے ہمکنار کرتی ہے، جو ہمیں رضائے مولا کی راہ پر گامزن کرتی ہے. اصل ہدایت تو وہ ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، جو صراط مستقیم پر لے جائے، سیدھی راہ پر لے جائے، شیطان کے بہکاوے سے، اس کے وساوس سے اور خواہشات نفسانی کی پیروی سے بچا کر اطاعت مولا کی شاہراہ نور پر گامزن کر دے، وہ ہدایت ہے. اس ہدایت کا تذکرہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں کیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی لغزش نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی مبالغہ نہیں، کوئی افراط و تفریط نہیں. ھدی للمتقین، یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن کریم. ویسے تو ھدی للناس پوری کائنات انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن کائنات انسانیت کو ہدایت عطا کرنے کی قرآن کریم ظرفیت، قابلیت اور صلاحیت تو رکھتا ہے، مگر ہدایت وہی پائیں گے جو پرہیزگار اور باتقوی افراد ہوں گے، جو خود دلچسپی رکھتے ہوں گے. جیسا کہ سورہ مبارکہ عنکبوت میں ارشاد فرماتا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جو ہماری راہ میں چلتے اور کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ہدایت پھر انہیں اپنی راہوں کی دے دیتے ہیں. بالکل. ہم اور بھی اس طرح کی بہت سی انٹرسٹنگ باتیں آپ سے کریں گے. ہدایت کیا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. خانم بھی یہاں پہ موجود ہیں، مفتی صاحب بھی یہاں موجود ہیں. ایک سوال جو آپ کو روزانہ میں پہلے بتاتی ہوں کہ ویورز ہمارے ساتھ شامل ہوں، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ اس کا آپ ہمیں جواب دے سکتے ہیں. جب ہم واپس آتے ہیں بریک سے، آپ کی اسکرینز پہ ہمارا نمبر ہے، تو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. جی ناظرین، ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان میں. اور میں اپنا سوال ریپیٹ کر دوں اپنے ویورز کے لیے، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ آپ کی اسکرینز پہ ہمارا نمبر ہے، آپ ہمیں کال کریں اور اس کا جواب دیں. اور موضوع پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں، آج کا موضوع میں دوبارہ بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو، کیا ہدایت جزدان میں بند ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. جی مفتی صاحب، یہ آپ اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں. جو ہدایت کی ہم بات کریں، اور جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ فرمایا کہ لوگ پڑھنے رکھا ہوا ضرور ہے گھر میں قرآن شریف، ہمارے ہر شیلف میں، جیسے آغا صاحب نے بھی کہا شیلف میں موجود ہے، اس کی بہت احترام کرتے ہیں ہم.
صاف ستھرے اس کو کپڑا میں بند کر کے جزدان میں بند رکھتے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے کبھی بھی نہیں نکالیں گے، پڑھنے کے لیے شاید تلاوت کے لیے نکالیں گے، لیکن اس کو کبھی بھی سمجھیں گے نہیں۔ دیکھیں آمنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم آپ کی خدمت میں ایک بڑی تلخ حقیقت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا، تھوڑا سا ایگریسو ہو کے آپ کے اس کویسچن کا جواب دوں گا۔ دیکھیں ہم نے قرآن مجید کے ساتھ جو رویہ اختیار کر رکھا ہے یہ بڑا ظالمانہ رویہ ہے۔ عربی میں ظلم، اس کی تعریف یہ ہے وضع الشیء علی غیر محلہ فہو ظلم، کہ کسی شے کو اس کے مقام اصلی سے ہٹا کر رکھ دیا جائے تو یہ ظلم کہلاتا ہے۔ عدالت سے فارغ۔ اگر یہ امامہ شریف اس کا مقام سر ہے، کوئی اس کو قدموں میں رکھ دے تو یہ ظلم ہوگا۔ جوتے کا مقام پیر ہے، اگر کوئی اٹھا کے اس کو سر پہ رکھ دے تو یہ ظلم ہوگا۔ اسی طرح قرآن حکیم جو دنیا کے اندر آیا وہ حضرت انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے آیا، جس طرح سے ابتدائی وقت کے اندر آپ نے ترجمہ بھی سماعت کیا۔ قرآن ہمارا امام تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم زندگی کے ہر پہلو میں قرآن مجید سے ہدایت کو حاصل کرتے، چاہے وہ سیاسی ہوتا، وہ سماجی ہوتا، وہ معیشت کا معاملہ ہوتا، وہ معاشرت کا معاملہ ہوتا، وہ ہماری ازدواجی زندگی کا معاملہ ہوتا، انفرادی زندگی کا معاملہ ہوتا، اجتماعی زندگی کا معاملہ ہوتا، تو قرآن ہمارا امام ہونا چاہیے تھا۔ مگر میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا، فرام ٹاپ ٹو باٹم اگر ہم اپنے سسٹم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس پورے سسٹم کے اندر قرآن مجید کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ اور ادھر ہی آ کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث روایت ہے میرے ذہن میں وہ آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی قرآن ہے جو قوموں کو بلندی عطا فرما دے گا، اور یہی قرآن ہے جو قوموں کو زوال کی طرف مائل اور گامزن کر دے گا۔ اب جن قوموں نے پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، جس دور میں بھی مسلمانوں نے قرآن مجید کو اپنا امام و مقتدی بنا کر رکھا، اس سے ہدایت کو حاصل کیا، اس دور میں مسلمانوں نے ڈومیننس کو حاصل کیا، مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ اور دور حاضر میں اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ ہماری اگر معیشت کا معاملہ دیکھیں تو قرآن جس بارے میں کہہ رہے ہیں سودی نظام کے بارے میں کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کا نظام ایسا ہے جیسے تم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتے ہو۔ ہم نے سودی نظام پورے ملک میں قائم کر رکھا ہے۔ ہم سیاست کی طرف دیکھتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، فیصلہ وہ کرے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں جو بھی رولنگ کمیٹی آتی ہے، جو بھی رولنگ باڈی آتی ہے، وہ آ کے اپنی مرضی کے سارے فیصلے نفاذ کر دیتی ہے۔ الغرض ہر معاملے کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو مقتدی نہیں بنا رہے، اس سے ہدایت نہیں لے رہے، اپنی عقل اور اپنی دانش سے فیصلے کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دن بدن ہم زوال کی طرف گامزن ہیں اور روز بروز ہم اس کی وجہ سے خسارے کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آغا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اگر آپ کی اجازت ہو 2-3 شعر سنا دوں۔ ضرور آغا صاحب۔ بہت پرانی ایک نظم ہے، اس کے چند اشعار میں نے سلیکٹ کیا آج کے لیے۔ قرآن کی فریاد۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ مجھ سے محبت کے دعوے، جب یوں صاحب فرما رہے تھے، مجھ سے محبت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، یوں بھی میں ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ میرا خیال ہے آج کے موضوع پر شاید قرآن کے حوالے سے بہت پرانی نظم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو حقیقت حال ہے وہ یہی حقیقت ہے، بالکل حقیقت۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں امام بنانا چاہیے، ہم نے امام نہیں بنایا، ہم نے شیلف میں رکھ دیا۔ اور آپ کی بات جو آمنہ ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھ کر جب تک سمجھا نہ جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کی جائے، پھر قرآن کریم مسلسل جو دعوت دیتا ہے وہ ہے غور و فکر کی۔ جب تک آپ اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے اور ان تمام چیزوں کو نہیں حاصل کریں گے، تب تک ہم بہت ساری چیزوں میں بہت پیچھے رہیں گے۔ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی تو ہم قرآن اور سائنس کے حوالے سے ضرور بات کریں گے۔ ضرور۔ ایک کال ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی وقاص بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی وقاص بھائی کیا کہیں گے؟ جی سب سے پہلے آپ سب کو جمعۃ المبارک۔ جی آپ کو بھی بہت بہت خیر مبارک۔ جی سیکنڈلی آپ کے کوشچن کا آنسر دینا تھا۔ ہاں جی سورہ ضرور۔ بقرہ۔ بالکل بالکل صحیح فرمایا۔ اور میرا کوشچن
क्वेश्चन मेरा नामा साहब से था कि आपके टॉपिक से रिलेटेड कि वो कौन से लोग हैं जो हिदायत से महरूम रहते हैं, ठीक। तो काइंडली मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में बता दीजिए कि तफसीलन क्या वो कौन बिल्कुल। से लोग हैं जो कि हिदायत से महरूम रहते हैं। जी बिल्कुल, अभी आपको इसका जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया जी। ला यहदिल्लाहु कौम ज़ालिमीन ला यहदिल्लाहु कौम काफिरीन। खुदा जालिमों को हिदायत नहीं करता, काफिरों को हिदायत नहीं करता। जालिम वो है जो किसी चीज़ को दायरा अदल से खारिज कर दे, जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया है, जो चीज़ जिस चीज़ का मकाम है उसे वहाँ से हटा दिया जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि ज़ालिम काफिर भी हो, मुशरिक भी हो। ज़ालिम वो भी हो सकता है मन ज़लम नफ्सहु, जिसने अपने नफ्स पे जुल्म किया, यानी वो अहले कलिमा है, मुसलमान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, कलिमंगो है मगर बेअमल है, तो वो ज़ालिम है। जैसा कि कुरान करीम ने कई मकामात पर ऐसे अफराद की निशानदही की है कि क़ालू मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता आतैनल यकीन। कौन सी चीज़ है जो तुम्हें जहन्नम में ले आई, जबकि तुम कलेमा गो थे? तो वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज बाकायदगी से नहीं पढ़ते थे। लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम अपने मुआशरे की सिसकती बिलकती ज़िंदगियों के फ़ुक़रा व मसाकीन की अहवाल पुरसी नहीं करते थे, उनका ख़याल नहीं रखते थे। व कुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, हम गलत महाफिल में बैठते थे, लव बातों में अपना टाइम वक्त ज़ाया कर देते थे। कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम रोज़े आखिरत से गाफिल थे कि एक दिन क़यामत, हिसाब व किताब, मारिज़ खुदाबंदी, पुल सिरात, जन्नत जहन्नम और वो सिलसिला होगा फ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, जो एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। उस एक दिन में अपनी इस मुख्तसर सी दुनियावी ज़िंदगी का हिसाब देना होगा, तो हम इसको भुला देते थे। तो ये तमाम अफराद ज़ालिम हैं। जो नमाज क़ज़ा करता है वो ज़ालिम है, जो बैक बाइटिंग करता है वो उससे बड़ा ज़ालिम है, जो तोहमत लगाता है अस्क़लु मिनस्समा अय्यु शैइन अस्क़लु मिनस्समा। मासूम से पूछा गया कौन सी चीज़ है जो आसमान से भी ज़्यादा वज़नी है, तो फरमाया अल-बुहतान, किसी पे तोहमत लगाना। तो बैक बाइटिंग के लिए कुरान करीम ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमू। ऐ साहिबान ईमान, एक दूसरे की ग़ीबत ना करो, क्या तुम्हें पसंद आएगा कि अपने मरे हुए मुसलमान भाई का मुर्दार नोच नोच के खाओ? यकीनन तुम्हें कराहत महसूस होगी। जो झूठ बोलता है, अल-किज़्ब रअसु कुल्लि ख़तीआ, झूठ हर बुराई की जड़ है, गोया हर बुराई की कलीद है, चाबी है झूठ। अगर कायनात की तमाम बुराइयों को एक संदूक में बंद कर दिया जाए तो झूठ उसकी चाबी है। तो इसी तरह ये जितने भी ज़िक्र किया मैंने गुनाहों का, ये मेजर सिन्स हैं। तो जो शख्स भी ये अंजाम देता है, गुनाह कबीरा का मर्तकब होता है, वो ज़ालिम है। ज़रूरी नहीं कि वो मुशरिक या काफिर हो। हाँ साहिबा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कहा बहतान लगाना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना या किसी पे तोहमत लगाना, तो क्या खालिद साहिबा अगर कोई वाकई कोई गलत चीज़ कोई काम कर रहा है और बेशक उसका समझें कि वो उसमें कोई ऐब है, तो क्या उसके ऐब को भी लोगों में फैलाना या उस बारे में बार बार बात करना या उसके ऊपर पर्दा ना डालना, प्लीज़ इस पे थोड़ी सी। आपको राइट नहीं है कि कोई अगर किसी बुरे काम में मुब्तला है तो उसको जाके किसी शख्स से डिस्कस करें, शेयर करें, उससे बयान करें। इस्लाम ने आपको हक नहीं दिया, इस्लाम ने क़तअन हक नहीं दिया। आपको यकीन कामिल हो, 100% यकीन हो, बल्कि वो शख्स आपके सामने वो अमल अंजाम देता हो, इसके बावजूद आपको ये हक नहीं है कि आप किसी को जाके बताएं। हाँ, एक दो मवारिद ऐसे हैं कि जहाँ पे अगर कोई आपसे आके मशवरा मांगता है, रिश्ता की बात है या बिज़नेस में पार्टनरशिप की बात है, तो वो आपसे पूछता है कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो अगर आप अल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, आप अपने दिल का जायज़ा लें, अपने आमा के वजूद में झांकें, अगर वाक़ई आप गीबत की लज्जत के लिए बात नहीं कर रहे बल्कि आप उसको हक आशना करने के लिए बता रहे हैं, तो बस उतनी सी बात बताएं जिसके बारे में आपको यकीन है, और उसमें भी ये कहें कि मेरा ये ख्याल है, हो सकता है ऐसा ना हो, और उसमें आपकी ख्वाहिशात नफसानी शामिल ना हो। लेकिन अगर आपका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है तो आपको क़तअन इस्लाम ने हक नहीं दिया किसी की सही बात को भी जो उसकी आबरू को कम करे या उसकी बुराई को जाहिर करे, वो किसी से बयान करने का। इसीलिए, और अगर कोई आपको आके किसी के बारे में ऐसी खबर देता है तो कुरान करीम में खालिक कायनात सूरह मुबारका हुजुरात में इरशाद फरमाता है, इसका हम तफसीलन जवाब लेंगे और मुफ्ती साहब से भी कहेंगे रोशनी डालें, लेकिन एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए दुनिया न्यूज़ पर।
ناظرین ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان میں میں اپنے ویورز کے لیے ایک اور سوال فلوٹ کر دیتی ہوں. سورہ مزمل کی کس آیت میں قرآن مجید کی تلاوت کے آداب بتائے گئے ہیں؟ یہ آپ ہمیں جواب دے سکتے ہیں. آپ کی اسکرینز پہ ہمارا نمبر ہے. جی مفتی صاحب، میں پوچھنا آپ سے چاہوں گی جو وہی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ جیسے خانم صاحبہ نے کہا کہ کسی کی بھی ایپ کو آپ نہیں فاش کر سکتے یا اس پہ نہیں بات کر سکتے، کیا اس انسان سے ہم بات کر سکتے ہیں جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہو، ہم خود جا کے اس سے ہدایت کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. آمنہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے جس میرے بھائی نے ایک کویسچن ہم سے پوچھا تھا جس کا خانم صاحبہ نے بڑا مفصل جواب ان کو دیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتے. دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ نے بڑا واضح فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. کہ آپ ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں، یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، ان کی آنکھوں پر ان کے دلوں پر اللہ نے مورے لگا دی ہیں. یہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ اصل میں یہ ان مشرکین مکہ اور ان منافقین کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، آپ کے تمام فضائل اور کمالات کو سمجھتے تھے، اس کے باوجود ہٹ دھرمی کے اندر اس لیے صرف ایمان لے کر نہیں آتے تھے کہ اگر ان پر ایمان لیا ہے تو ہمارا روٹی پانی بند ہو جائے گا، ہمارا کھانا پینا بند ہو جائے گا. یہ جو مشرکین مکہ ہمیں چندے لا کر دیتے ہیں اور ہم ان کے پیسے کھاتے ہیں، اگر ہم نے ان کو اپنا امیر مان لیا تو وہ چندے سارے ادھر چلے جائیں گے، ہم ادھر مر جائیں گے. تو وہ اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ کوئی فیضیاب نہیں ہو سکے. اسی طرح دور حاضر میں جس طرح میری بہن نے کئی بیماریوں کا ذکر فرمایا، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، چغلی کرنا ہے، ہمیں یہ سب پتہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، بحیثیت مومن کے دین پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہٹ دھرم ہو کر کہے کہ نہیں جی مجھے جب مرنا ہوگا تب میں دیکھوں گا مجھے کیا کرنا ہے، تو ایسے لوگ یقیناً ہدایت نہیں پا سکتے. ایک بات جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا ایسے شخص کو ہمیں بتانا چاہیے جو غلطی پر ہے یا اس کی تشہیر کر دینی چاہیے، تو یقیناً جس طرح میری بہن نے بتایا کہ تشہیر تو سراسر غیبت کے زمرے میں آ جائے گی. حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا خدا کے محبوب اگر اس شخص میں وہ عیب موجود بھی ہو تو کیا ہم تب بھی نہ بتائیں؟ آپ نے فرمایا بھائی تبھی تو غیبت ہوگی. اگر اس میں وہ عیب ہوا اور تم نے اس کی تشہیر کی تبھی تو غیبت ہوگی. اگر اس میں وہ عیب نہ ہو تم پھر بھی اس کی تشہیر کرو تو یہ تو بہتان ہوگا جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. لیکن ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بڑے آسان طریقے سے اس تک اپنا پیغام پہنچائیں. میں یہاں پر ایک بڑی خوبصورت مثال حسنین کریمین کی آپ کو دوں گا کہ دونوں صاحبزادے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بابا جی کو دیکھا کہ وہ وضو صحیح نہیں کر رہے تھے. اب طریقہ دیکھیں کتنا خوبصورت تھا پیغام پہنچانے کا. دونوں ان کے پاس گئے اور کہا بابا جی ہم دونوں میں اختلاف ہے کہ ہم میں سے اچھا وضو کون کرتا ہے، آپ ذرا دیکھیں ہم میں سے اچھا کون کرتا ہے. اور دونوں نے وضو کرنا شروع کر دیا. بابا جی فوراً سمجھ گئے، کہا بیٹا آپ دونوں اچھا کرتے ہو، میں ہی غلط کر رہا تھا، اپنی اصلاح کر لیتا ہوں. یہ وہ آسان طریقے ہیں جو ہمیں سنت سے اور صحابہ سے ملے ہیں. اگر اس طرح ہم لوگوں کی تربیت کریں گے تو بحسن خوبی ہم لوگوں کی اصلاح کا کام کر سکتے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو بلاؤ اللہ کی جانب بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھے واضح و نصیحت کے ساتھ کہ ضد پیدا نہ ہو، ہٹ دھرمی پیدا نہ ہو، سرکشی پیدا نہ ہو. تذکر دو، اس کو سمجھاؤ الگ کر کے کہ تم میں یہ غلطی ہے، اس کو دور ہونا چاہیے، ہمدردی کے ساتھ. خان صاحبہ ہدایت کی طلب اور جستجو کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں ہماری؟ دیکھیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، خالق کائنات انسان کے باطن سے آگاہ ہے، وہ اس کی واردات قلبی سے آگاہ ہے. اگر کوئی انسان واقعاً حسن نیت رکھتا ہے اور وہ شاہراہ ہدایت پر گامزن ہونا چاہتا ہے تو خالق کائنات اس کو توفیقات عطا کرتا ہے. مثلاً یہ کہ آپ دل سے یہ چاہیں کہ آپ کی کوئی نماز قضا نہ ہو اور آپ اس کے لیے کوشش کریں تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خالق کائنات آپ کے لیے ایسے رفتہ رفتہ مواقع فراہم کرے گا کہ راہیں خود بخود آپ کے لیے ہموار ہوتی چلی جائیں گی اور آپ کو اطاعت الہی کے اس مرحلے میں کسی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا. تو اس طرح سے جو بھی انسان کوشش کرتا ہے راہ خیر میں، صرف یہ کہ وہ اپنے حسن نیت کو، اپنی اچھی انٹینشن کو بارگاہ خداوندی میں پائے ثبوت تک پہنچا دے تو پھر خداوند متعال راہ پر اسے خود چلا دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ربیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ربیہ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا بہت شکر ہے. آپ کا شو تو بہت ہی زیادہ اچھا جا رہا ہے. بہت شکریہ. اور نا مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. جی ضرور پوچھیے.
کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت کیسے دے گا جو قرآن اپنے گھر میں رکھتے تو ہیں مگر پڑھتے نہیں ہیں. جی ضرور آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. اور بہت میں آپ کے سوال کا جواب دینے لگی ہوں. ہاں ضرور بتائیے. سورہ مزمل کی 4 آیت. بالکل صحیح، بالکل صحیح آپ نے فرمایا. آپ کو میں شان فوڈز کی طرف سے گفٹ ہیمپر بھجواؤں گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی سوال کیا تھا؟ ان کا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ کون ہیں جو قرآن پاک گھر میں رکھتے ہیں، لیکن وہی بات ہے ہم سبھی ہیں، پورا معاشرہ، پوری مسلم امہ ہے، قرآن گھر میں رکھتے ہیں مگر قرآن کے مفاہیم سے، مطالب سے، قرآن کی نورانیت سے، اس کی روشنیوں سے، اس کے اجالوں سے، اس کی حیات بخش خیرات سے، اس کے رزق سے محروم ہیں. لیکن خان صاحب ان کا وہی بچی کا سوال تھا کہ کیا ہدایت، وہ اگر سن رہی ہوتی پہلے بھی تو ان کو تفصیلاً جواب ملتا، لیکن دوبارہ سے اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایک دفعہ بتا دیں کہ ہدایت کیسے ملے گی. دیکھیے قرآن کریم کی دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن کی قراءت اور ایک ہے تلاوت. جی قراءت لفظ پڑھنا ہے، اس کے متن کو پڑھنا ہے، اس کی عربی کو پڑھنا ہے، اور تلاوت یعنی قرآن کے اندر جو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں ان کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے پریکٹیکلی ان مفاہیم کو پریکٹس میں لا کر یہ ثابت کرنا کہ ہم خدائے وحدہ لا شریک کے موحد بندے ہیں اور ہم مطیع محض ہیں، جو اس نے فرما دیا ہم اس کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں. یہ تلاوت ہے قرآن کریم کی. اور خالق کائنات نے فرمایا تلاوت کرو، حق کا تلاوت ہی، جو تلاوت کرنے کا حق ہے، جو ایک مسلمان کے شایان شان ہے کہ وہ سراپا بارگاہ حق میں تسلیم ہو جائے، اپنے سر کو تسلیم کر دے بارگاہ خدا بندی میں، اور اس کے اوامر و نواہی کے سامنے جہاں سے وہ روکے وہاں سے رک جائے، اور جس چیز کو بجا لانے کا حکم دے اس کو بجا لائے. حتیٰ کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے بارے میں بھی ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیتا ہے اس کو احترام کے ساتھ، پوری رغبت کے ساتھ اس کو تھام لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جی راشد صاحب اب ایک نعت ہو جائے. آج کے موضوع کی مناسبت سے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سیرت اس کلام میں موجود ہے، پیش کرتا ہوں. صورت نجات بن گئی، صورت نجات بن گئی، صورت نجات بن گئی، صورت نجات بن گئی. آپ آئے بات بن گئی، بن گئی. آپ آئے بات بن گئی، بن گئی. آپ آئے بات بن گئی. رخ کی روشنی سے دل بنا، رخ کی روشنی سے دل بنا. گیسوؤں سے رات بن گئی، بن گئی. گیسوؤں سے رات بن گئی. صورت نجات بن گئی. آپ آئے بات بن گئی. آئے قرآن جو پڑھی، آئے قرآن جو پڑھی، مصطفیٰ کی نعت بن گئی، بن گئی. مصطفیٰ کی نعت بن گئی. قرآن کی آیات خدا کھول رہا تھا، امت کو وہ آقا کے لیے تول رہا تھا. کنکر بھلا
دیتے نہیں آقا کی گواہی، سرکار کے لہجے میں خدا بول رہا تھا، صورت نجات بن گئی، آپ آئے بات بن گئی، جان دی در رسول پر، جان دی در رسول پر، موت بھی حیات بن گئی، بن گئی، موت بھی حیات بن گئی، آپ آئے بات بن گئی، صورت نجات بن گئی، بن گئی، آپ آئے بات بن گئی۔ ہمارے ساتھ ایک کال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی محمد ندیم بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ جی کیا کہیں گے بھائی؟ پہلے نمبر پہ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی ساری ٹیم کو اور مفتی حضرات کو مبارکباد کہ آپ نے اتنا اچھا ٹاپک پہ آپ بات کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ اور سیکنڈلی میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس پروگرام کو کوشش کریں کہ اگلے کئی دنوں تک یہ چلائیں، کیونکہ قرآن جو ہے یہ بک آف نالج ہے، علماء حضرات نے اسے بک آف ثواب کر کے پیش کیا، اس لیے ہم دنیا میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ ایک ٹاپک اور تھا، میری ریکویسٹ ہے کہ اگر کسی پروگرام میں وہ ٹاپک بہت اہم ہے مسلم دنیا کے لیے، وہ لازمی شامل کریں، یعنی کہ ہم مسلم دنیا کے جو لوگ ہیں یہ فرقہ واریت یعنی کہ فرقے ہو گئے ہیں، اور کوئی قرآن کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اس آیتوں کا میں حوالہ بھی دیتا ہوں۔ سورۃ روم آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، سورۃ العمران آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، سورۃ توبہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، سورۃ انعام 159۔ اگر کہتے ہیں میں اس کا تھوڑا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ اے رسول، جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے راستے نکال لیے اور کئی فرقے ہو گئے، ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا کام اللہ کے سپرد کر دو، پھر یہ جو کرتے رہے وہ سب ان کو یہ بتائے گا۔ اس لیے جتنے فرقے ہیں اسلام میں، یہ قرآن کی آیت کے ترجمے میں بتا رہا ہوں آپ کو، اسلام میں بالکل فرقہ واریت کی گنجائش نہیں ہے۔ تو خدا را مسلم دنیا کو، مفتی حضرات سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ مسلم دنیا کو بھی یہ بتائیں کہ کس فرقے کا حصہ نہ بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان فرقوں کو منع فرما دیا۔ جی بہت شکریہ۔ بلا شبہ بہت اچھی بات کی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، رسمان الہی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپ اس میں اختلاف نہ کرو، اور قرآن کریم سے اس طرح متمسک ہو جاؤ کہ وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، کہ فرمایا قرآن سے اس طرح مانوس ہو جاؤ کہ قرآن کے ہم نشین بن جاؤ، ساتھی بن جاؤ، دوست بن جاؤ، ہمراز بن جاؤ، قرآن کو اپنا شریک کار، اپنا ہمراز، اپنا ساتھی، اپنا رفیق سفر بنا لو، تو پھر تم دیکھو کہ کس طرح ہدایتیں تمہاری جانب رخ کرتی ہیں اور ضلالتیں اور گمراہیاں تمہارا پیچھا چھوڑتی ہیں۔ جس طرح اجازت ہے، جس طرح میرے بھائی نے عرض کی، دو باتیں عرض کی۔ پہلی بات جو قرآن کے ساتھ آج کل ہمارا رویہ ہے، تو میں آپ کی خدمت میں بھائی یہ عرض کروں کہ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ لیکن ہم بڑے معذرت کے ساتھ عرض کریں، وہی بات جو ہم شروع سے کریں کہ تعلمہ کا ہم نے معنی نہیں سمجھے۔ ہم سمجھ رہے ہیں خالی ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھ لیں یا اس کی عربی کو بڑے اچھے انداز میں پڑھ لیں اور بڑے اچھے مخارج کے ساتھ پڑھ لیں تو تعلمہ کا یہ مطلب ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ اس کے اندر موجود اسرار و رموز کو سمجھیں، ٹھیک ہے نا۔ جہاں تک میرے بھائی نے دوسری بات کی جو ہم فرقہ واریت میں بڑھ گئے، تو میں اقبال کا بڑا خوبصورت شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علامہ اقبال نے یہی فرمایا تھا کہ بھئی یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو
سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سب کچھ ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو اگر میں اور آپ صرف ایک فرقے کے اندر آ جائیں، وہ فرقہ اسلام ہو، مسلمانیت کا ہو، تو میرا خیال ہے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، جس طرح میرے بھائی نے اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے۔ بہت پیاری بات۔ نہیں محترمہ جو بیان فرما رہی تھی، اس درمیان میں ایک لفظ آیا، ایک جملہ آیا کہ قرآن کو رفیق سفر بنا دو۔ تو رفیق سفر کیسے بنے گا قرآن؟ پہلی بات محض پڑھ لینے سے، غور و فکر سے، عمل سے، اور اس کی راہ کیا ہوگی؟ آپ ایز دا اسکالر ہمیں مسلمانوں کے لیے جواب۔ جی وما جالس هذا القرآن احد الا قام عنہ بزیادت او نقصان۔ جالسا قرآن کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، اسے رفیق سفر بنانا۔ جو آپ کا رفیق سفر ہوتا ہے، جو آپ کا شریک سفر ہوتا ہے، جو آپ کا شریک حیات ہوتا ہے، جو دوست ہوتا ہے، مونس ہوتا ہے، ہمدم ہوتا ہے، انیس ہوتا ہے، ہمراز ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ آپ کے شب و روز کس طرح گزرتے ہیں؟ آپ اپنی ہر بات اس سے بیان کرتے ہیں، ہر شکایت اس سے کرتے ہیں، آپ کو آرامش، راحت اور سکون اس کے دامن میں جا کے ملتا ہے، اس سے جواب تم لیتے ہیں، اس طرح اس سے جواب طلب کرتے ہیں، اس سے بیان کرتے ہیں اپنے مشکلات کو، اس سے اپنے مشکلات کا حل چاہتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو قرآن کریم سے تم اپنا رابطہ اس طرح کا مستحکم کر لو، اپنا تعلق ایسا مضبوط کر لو، اس طرح ناتا جوڑ لو کہ جیسے ایک بہترین شریک سفر، ایک بہترین ہمراز، جس سے تم حرف راز کہہ سکو، جس سے تم اپنے دل کی بات کہہ سکو، اور تمہیں اس پر اعتماد کامل ہو کہ وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ اور پھر قرآن ایسا ہے ہی، چونکہ آقا نے فرما دیا، اور آقا کون ہے؟ صادق مصدق، جو خود بھی سچا ہے اور دشمن بھی اس کی سچائی کی گواہی دے، خالق بھی دے۔ آقا نے فرمایا فَإِذَا الْتُبِسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ۔ جب ہر طرف سے تم پہ مسائل یلغار کر کے آ جائیں اور تمہارا ملک پاکستان بن جائے، اس وقت فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کے دامن میں پناہ لے لو۔ تو مطلب یہ ایک کال ہے ہمارے ساتھ آغا صاحب، سوری میں کال لینا چاہوں گی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں لارا عبادت سے بات کر رہی ہوں۔ جی کیا کہیں گے؟ میرا خانم صاحبہ سے میرا سوال ہے جی کہ پوچھئے۔ یہی پروگرام ان کو ہر شام کرنا چاہیے، جو پاکستان کی بیویاں ہیں، کچھ ان کی ہدایت کے لیے یہ ڈیلی ہونا چاہیے۔ بیوی بہت پیاری باتیں کرتی ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، اور یہ اسی طرح ہمیں ہدایت کی راہ دکھاتے رہے۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات کری ہیں؟ جی اٹک سے بات کر رہی ہوں۔ اٹک سے بات کریے، اچھا جی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ خان صاحب مجھے بتائیے کہ ہدایت کے ساتھ ساتھ توفیق کی کیا اہمیت ہے؟ میری جان، جب ہم خدا کی بارگاہ میں اپنے حسن نیت کو ثابت کر دیتے ہیں نا کہ ہم سچائی کے ساتھ، ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، نمائش نہیں ہے، دوسروں سے تعریف کی خواہش نہیں ہے کہ دوسرے مجھے سمجھیں کہ میں نیک ہوں، بلکہ ہم واقعاً یہ چاہتے ہیں کہ اپنی ذات کے نقائص کو ختم کر کے، اپنے اندر خوبیوں کو جلا دے کے ہم خداوند متعال کے دیے ہوئے، بتائے ہوئے، متعارف کرائے ہوئے تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، تو اس وقت توفیقات الہی کے قافلے کارواں ہماری جانب رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ خداوند متعال توفیقات خود عطا کرتا ہے، ہمیں ہمت خود دیتا ہے، طاقت خود دیتا ہے، قوت قلب خود عطا کرتا ہے۔ ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا سوائے اس کے کہ ہمیں اپنے حسن نیت اور اخلاص دل کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرنا ہے۔ جی اچھا میں اس میں آمنہ، میری ایک اس میں بڑی ڈیفرنٹ سی رائے ہے، پتہ نہیں آغا صاحب آپ ایگری کریں اور خانم طیبہ آپ ایگری کریں نہ کریں۔ میری اس میں رائے یہ ہے کہ ہم نے توفیق کے لفظ کو ہی بڑا مسکنسپشن کی طرف لے گئے، اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم توفیق یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کوئی ایک الگ سے کوئی چیز اترے گی ہمارے اوپر وہی کی طرح کی، اور ہم سارے بڑے نیک ہو جائیں گے۔ توفیق یہ نہیں ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم جب دکان پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے، ہم دکان جا کے دکان کھولیں گے۔ ہم خود ہی جاتے ہیں، خود ہی اٹھ کے دکان کھول لیتے ہیں۔ نوکری پہ جاتے ہوئے ہم کبھی اللہ سے توفیق نہیں مانگتے، کھانا کھاتے ہوئے ہم کبھی توفیق نہیں مانگتے، ہم گھریلو ہر کام جو بھی کر رہے ہوتے ہیں مرضی سے کرتے ہیں، کبھی توفیق نہیں مانگتے۔ آپ اللہ سے کس توفیق کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو پیر دیے، آپ چل کے مساجد کی طرف جائیں، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا ہے، آپ حق کی بات کے لیے اپنے ہاتھ کو بلند کریں، اپنی آواز کو بلند کریں۔ اللہ نے یہ ساری توفیقیں ہی ہمیں دی ہوئی ہیں، ہمارے اعضاء سلامت ہیں، ہمیں ہوش و حواس دیا ہوا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہی اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمیں دے دی ہیں۔
قرآن کی صورت میں ہدایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ہمارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی صورت میں ہمارے لیے مشعل راہ موجود ہے. ہم صرف ان کو فالو کریں اور اس کے طریقے کے اوپر عمل کریں. میرے خیال میں یہی ایک کہنے کی اجازت ہے. جو انہوں نے کہا بالکل یہ حقیقت امر یہی ہے جو انہوں نے کہا، مگر کلم بالناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے مطابق. انسان کا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جب اس کو یہ پتہ ہو کہ ایک ذات ایسی جو کائنات کی سب سے طاقتور ذات ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، پوری کائنات کی شہنشاہی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ میرے ساتھ ہے، تو پھر اسی کو توفیق کہتے ہیں. یعنی اس کے اندر جو قوت آتی ہے اس تصور سے، اس خیال سے کہ خالق کائنات میرے ساتھ ہے اور وہ میرے حسن نیت کو دیکھ رہا ہے، تو اس سے پھر وہ اپنے راستے پر جب گامزن ہوتا ہے تو اس میں دوام آ جاتا ہے، پائیداری آ جاتی ہے، استقامت آ جاتی ہے، استحکام آ جاتا ہے. ٹھیک، ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ سلمان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بھائی کیا کہیں گے؟ آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک. جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جمعہ. اور میں آپ کا شو روز دیکھتا ہوں روزانہ. بہت شکریہ. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے جی کہ فرض نماز میں جیسے اگر غلطی ہوتی ہے تو ہم سجدہ سہو کرتے ہیں، تو کیا تراویح میں اگر غلطی ہو جائے کہ سجدہ سہو اس میں ہے کرنا ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ. دیکھیں اگر تراویح کے اندر تلاوت کے اندر غلطی ہوئی ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اس کی تراویح کی جو اصلاح ہے وہ امام صاحب اگلی رکعت میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر رکوع یا سجود ان کی تعداد کے اندر کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے یا کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کر کے تراویح کی اصلاح کی جا سکتی ہے. تاخیر فرض اور ترک واجب، تاخیر فرض اور ترک واجب پر سجدہ سہو ہے، اس کے علاوہ یہ 5 ایک اصولی بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. 5 باتیں ہیں ان پر سجدہ سہو ہوگا. فرض میں تکرار، فرض میں تاخیر، فرض میں تکرار، فرض میں تاخیر، واجب میں تکرار، واجب میں تاخیر، اور واجب کا چھوٹ جانا. یہ 5 باتیں ہیں، یہ جب بھی پائی جائیں گی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. پھر سن لیں 5 باتیں: فرض میں تکرار، فرض میں تاخیر، واجب میں تکرار، واجب میں تاخیر، اور واجب کا چھوٹ جانا. جب بھی یہ 5 باتیں پائی جائیں گی آپ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کی اصلاح کر سکتے ہیں. میری ایک درخواست تھی، خانم ایک بات کہہ رہی تھی کہ ہمیں جو بات کرنی چاہیے اس کا لیول وہ ہونا چاہیے جو ہم دوسروں تک اپنی بات کو پہنچا سکیں. میرا اپنا خیال یہ کہ یہ اتنا باریک نقطہ ہے کہ ہمارے یہاں علماء کا ایک پورا پینل بن گیا، علماء اپنی جگہ پر ہے لیکن عوام وہیں محروم ہے. یہ جو رابطہ ہے یہ دراصل اس لیول کا کم ہو جانا ہے جو لیول ہمیں چاہیے ان عوام تک بات کو پہنچانے کے لیے. اس کی اہمیت آپ ان کو صحیح طور پہ عوام کو تک مطالب اور مفاہیم کو پہنچانا چاہیے. لیکن اگر اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ الفاظ کے چناؤ یا کلمات میں بیان کرنے میں، تو اس بات سے تو مجھے اتفاق نہیں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی اردو مشکل ہے، تو میں کہتی ہوں آپ اردو سیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو غلط بات ہے نا کہ آپ مجھے یہ مشورہ دیں کہ آپ جاہلانہ گفتگو شروع کر دیں. آپ کو چاہیے کہ آپ عالمانہ راہ پر چلیں، آپ اپنی اردو کو امپروو کریں، نہ کہ آپ مجھے میری سطح سے نیچے لانے کی بات کریں. لیکن اگر مفاہیم کے اعتبار سے بات کی جائے کہ جیسا کہ میں نے گزارش کیا، مفتی صاحب نے فرمایا توفیق کا معنی، کہ توفیق کا معنی یہی ہے، تسلیم شدہ ہے یہ بات کی جو انہوں نے بیان کی. لیکن دراصل یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. تو جو ایسے مطالب اور مفاہیم ہوتے ہیں وہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کی جاتی ہے. جیسا کہ حدیث تھی کہ چراغ سے چراغ جلاؤ، مساجد میں چراغ روشن کرو. تو مراد یہ نہیں تھی کہ اس میں وہ روغن ڈال کے تو چراغ جلایا جائے. مراد یہ ہے کہ ایک علم چراغ سے چراغ جلانے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک نے سیکھا ہے تو وہ دوسرے کو سکھائے، وہ آگے سکھائے، وہ آگے سکھائے، تو علم کی روشنی پھیلاؤ. تو اسی طرح سے احادیث جو ہوتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا تجزیہ و تحلیل ہوتا ہے اور وہ عوام الناس کے فہم کے مطابق انہیں اس سانچے میں ڈھال کر جو زمانہ چل رہا ہو اس کے مطابق ان کو بیان کیا جاتا ہے. اچھا ادھر میں ایک بڑی اچھی بات عرض کروں، اگر آپ مجھے ٹائم دیں آغا صاحب، اس میں میں بڑی معذرت سے عرض کروں، قصور ہماری عوام کا بھی بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں جمعے کی نماز کے اندر عوام جب آتی ہے جب جمعے کا عربی کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے، وہ جو امام صاحب بیچارے 45 منٹ پہلے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپ کی اپنی زبان میں، اردو زبان میں آپ کو مسائل سمجھا رہے ہوتے ہیں، دین سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ سننے کوئی آتا ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد جواب یہ دیا جاتا ہے کہ صاحب امام صاحب مسئلے نہیں بتاتے. بھائی آپ نے سنے کب ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہی فلسفہ ہے نماز جمعہ کا، یہی اصل فلسفہ ہے. ورنہ تو گھر میں نماز ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں پورا ہفتہ.
تو میرا خیال ہے اگر اس بات کو ہم بھی تھوڑا سا اس طرف سے بھی توجہ کریں تو ہمارا مسئلہ کافی حد تک میرا خیال ہے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے قرآن کریم کے حوالے سے کہ ہم نے طاق پر رکھ دیا ہے، یہی وہ شاید عمل ہیں جن کی وجہ سے یا جن کی محرومی کی وجہ سے ہم لوگ قرآن سے دور جا رہے ہیں، اور شاید یہ وہ عملی شکل ہیں جو آج ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ عملی شکل ہیں جو کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اگر اس پر عمل پیرا ہوں تو شاید ہم قرآن کے قریب آ جائیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ہم مزید اس پہ اور بات کریں گے اور اسی طرح باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیں دنیا نیوز پر جشن رمضان۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان میں، اور میں چاہوں گی آغا صاحب آپ تیسرا ہمارا جو سوال ہے وہ فلوٹ کر دیں۔ جی، ہمارا تیسرا سوال ہے قرآن کریم کی کتنی صورتیں لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں؟ قرآن کریم کی کتنی صورتیں لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں، ان کی تعداد بتائیے۔ جی بالکل، تعداد بھی بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کو صورتوں کا پتہ ہے تو آپ وہ بھی بیان کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ناظرین اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم روزانہ مختلف شہروں میں جاتے ہیں اور وہاں بات کرتے ہیں اپنے نمائندوں سے، اور وہاں کی جو سحری کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو آج ہم جا رہے ہیں راولپنڈی، وہاں ہمارے نمائندے موجود ہیں محسن الملک۔ السلام علیکم محسن۔ وعلیکم السلام۔ جی محسن، اس وقت آپ راولپنڈی کے کس علاقے میں موجود ہیں؟ اس وقت میں راولپنڈی کے علاقہ کرتارپورہ ہے، بنی کے علاقے میں موجود ہے۔ یہ فوڈ سٹریٹ کے نام سے مشہور ہے یہاں پر، اور اس وقت سحری کے یہاں پہ اہتمام کیا جا رہا ہے، لوگ سحری کر رہے ہیں۔ جی تو کیا رونقیں چل رہی ہیں، کیا زیادہ کھایا جا رہا ہے، کیا اسپیشیلٹی ہے وہاں کی؟ یہاں پر تو بہت ساری چیزیں ہیں، ڈشیں ہیں یہاں پر، اور خاص طور پہ آپ کو پہلے ایک بات بتا دوں کہ لاہور کا مزہ اس وقت پنڈی کے موسم کے ساتھ یہاں پر لیا جا رہا ہے۔ تمام یہاں پر جو لوگ گٹھے ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پر بارش بھی ہوئی ہے، ہلکی رم جھم کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے یہاں پر، اور لوگوں کی کافی تعداد ہے، آپ میرے پیچھے بھی دیکھ رہی ہوں گی، اور اس وقت لوگ کافی تعداد میں آ رہے ہیں کیونکہ روزے میں بند ہونے میں کچھ ہی دیر باقی ہے۔ اور یہاں پر اگر اسپیشل چیز کی بات کی جائے تو یہاں پر نہاری اور پائے یہاں کے مشہور ہیں، اور چنوں میں خاص طور پہ بہت ساری قسمیں ہیں یہاں پر، جس کی ورائٹی لوگوں کا یہاں پر آنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ سلسلہ تقریباً 4 سال سے یہاں پر شروع ہوا ہے، اور 4 سال سے یہ رش مزید بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم ہر بار یہاں پر رپورٹنگ کرتے ہیں، اور ہر سال یہاں پر رش کی تعداد، جو افراد کی تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ اور بھی کافی سارے جو یہاں پر سحری کرنے کے لیے آئے ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی ضرور۔ آپ یہاں پر کب سے آ رہے ہیں اور کیا یہاں پر چیز کھینچ کے لاتی ہے آپ کو؟ ہم تقریباً یہاں پر 4 سال ہو گئے آ رہے ہیں، تو یہاں پر کی اسپیشلٹیز جو ہیں نہاری اور پائے، اس کے علاوہ لسی، نان، اس کے علاوہ یہ سب چیزیں ہیں جس کے اندر لذت ہی کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ نے ادھر بھی یہ گاہک آئے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لسی جو ہے اس وقت گرمیوں کے دن ہے، اس وجہ سے لسی کی جو طلب ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اضافہ ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ کتنے گلاس یہاں پر فروخت ہو جاتے ہیں؟ اچھا، کتنے گلاس یہاں پر فروخت ہو جاتے ہیں ڈیلی؟ بھائی جان ڈیلی کا تقریباً 2500 گلاس ڈیلی فروخت ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ایک شاپ کی سچویشن آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2500-2000 گلاس یہاں پر فروخت ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کی کئی شاپس ہیں یہاں پر۔ اس کے علاوہ یہاں پر جمعے کا دن ہے، اور اوبیسلی جمعے کی چھٹی بھی ہوتی ہے راولپنڈی میں، تو اس کی وجہ سے بھی آج رش ہے۔ اور یہاں پر نہ صرف نوجوان، مرد، بچے اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین یہاں پر موسم کا لطف اٹھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سحری کو بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ محسن آپ سے آغا صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ محسن، ایک چھوٹا سا سوال میرا ہے کہ سب کو اندازہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، لہذا لسی بہت ساری پیو، اور 2500 لسی پی لیتے ہیں۔ کیا کسی کو اندازہ ہے کہ نہاری کتنی گرم ہوتی ہے اور وہ گرمی میں کیوں کھاتے ہیں؟ پائے کتنے گرم ہوتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ آغا صاحب، لاہور کے کھابے تو آپ کو پتا ہوگا مشہور ہوں گے۔ لاہور ادھر سے کراچی سے تو بہت دور ہے، لیکن پنڈی سے زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے، تو یہاں پر کچھ نہ کچھ ٹیسٹ لوگ ضرور لاہور کا لینے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے میرے خیال میں نہاری کی۔ حالانکہ روزے میں آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ڈیلی مشورے بھی دیتے ہیں، تو نہاری کافی گرم ہے، لیکن یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی لوگ یہ ایسے بھی دیکھے ہیں جو فرسٹ رمضان سے ابھی تک سٹل یہاں پر سحری کرنے آ رہے ہیں۔
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا, ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور یہیں ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے دنیا نیوز پر جشن رمضان. جامعہ بنوریہ سائٹ کا شمار ملک کے اہم ترین مدارس میں ہوتا ہے. اس مدرسے سے متصل جامع مسجد میں اذان دینے کی سعادت قاری عبد القہار کو حاصل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا کتنا ثواب ہے تو لوگ اذان دینے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو ماریں. بڑی درد ہے اس کی اذان کے اندر, اور اس کی اذان سننے کے لیے جمعے کے دن اگر آپ دیکھیں دور دور سے مجمع صرف اذان سننے کے لیے آتے ہیں. ماشاءاللہ بہت بابرکت, بہت تقوی والا ساتھی ہیں, بہت یعنی محترم دل عزیز شخصیت ہے پورے بنوریہ میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا چینل کا بہت بڑا اور اچھا کامیاب کارنامہ ہے. مجھے بہت زیادہ توقع یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں گے. جی ناظرین, ویلکم بیک. جیسے کہ آپ جانتے ہیں دنیا ٹی وی کے زیر اہتمام اذان کمپٹیشن حی علی الصلاۃ کا انعقاد کیا گیا ہے, اور آج کے پارٹیسپینٹ عبد القہار جن کا تعلق کراچی سے ہے, آج لاہور کے شہری ان کی اذان پہ روزہ افطار کریں گے. اور اب ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور پھر واپس آتے ہیں. جی ناظرین, ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان دنیا نیوز پر, اور اب وقت ہوا ہے مشروب کا. چلیں آغا صاحب آ جائیے. جی, اور آغا صاحب سوال کا ابھی تک ہمارے پاس جواب نہیں آیا. جی, ہم نے جو سوال کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں جو لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں. بالکل, یہ ہمارا اس کا سوال ابھی تک ہمیں جواب نہیں ملا ہے, تو آپ ہمیں جواب بھی دے سکتے ہیں. اور اب ہم انگریڈینٹس, آج کیا بن رہا ہے آغا صاحب؟ چیکو شیک بنا رہا ہوں. یہ چیکو شیک جو ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ چیکو ہے, جس میں تقریباً 250 گرام ہم چیکو ڈالیں گے. ان کو چیکوؤں کو ہم نے چھیل کر, یہ تو آپ نے بالکل وہی بات کہہ دی کہ دہی پھلکیوں میں دہی ڈلے گی. ایگزیکٹلی, تو اسی لیے ذرا تو 250 گرام کے قریب 250 گرام جو ہے اس میں چیکو ڈلا ہے. آپ کی سکرینز پہ بھی انگریڈینٹس آ جائیں گے اور آپ دیکھ سکیں گے کہ کون کتنی چیز ہم ڈال رہے ہیں, کس مقدار میں ڈال رہے ہیں. کھجور بھی ڈالی جا رہی ہے, آغا صاحب کھجور بھی ایڈ کریں. جی, کھجور جو ہے یہ صرف 50 گرام ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کیلریز کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو چیکو میں 250 میں تقریباً 255 کیلریز ہیں. اس کیلریز کو ضرور یاد رکھیے گا. ہم لوگوں کے ہاں بڑا غلط تصور ہے کہ جی میں نے لنچ چھوڑ دیا, جی میں نے لنچ کرنا چھوڑ دیا, لیکن میں فروٹ چاٹ لے لیتی ہوں. تو فروٹ چاٹ کی جو کیلریز ہیں وہ لنچ سے زیادہ ہو جاتی ہیں. جی بالکل. میری درخواست اور یہ ہے کہ آغا صاحب ہم کیلریز کی جب بات کریں تو مجھے ہمارے مہمان جو لاہور سے آئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ جو محترمہ ہوتی ہیں اسکالر ثروت عسکری صاحبہ, ان جیسے ہی ہم جیسے ہی بات کرتے ہیں نا کیلریز کی, تو ہمارے ساتھ لاہور سے وسیم صاحب تھے, سب کو کیلریز کی بڑی ٹینشن ہوتی ہے. کہ آپ لوگوں کو کیلریز کی کوئی ٹینشن ہے کہ کیلریز بڑھ جائیں گی؟ بالکل ہے. اور اگر آمنہ مجھ سے پوچھے نا تو میں اپنے تمام ویورز کو یہ بات بتاؤں کہ مجھے پروگرام کا سب سے فیوریٹ سیگمنٹ میں رہی ہے. اور راشد صاحب آپ کو تو مجھے نہیں لگتا ضرورت ہے, آپ کو تو مزید کھانے پینے کی ضرورت ہے میری طرح. البتہ یہ کہ مجھے ان کا بہت پسند ہے, یہ ان کے مشروبات بالکل بالکل, اور اتنے ٹیسٹی ہوتے ہیں, اتنے مزے کے ہوتے ہیں کہ ہاں حقیقت میں ایسے ہی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے. کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں.
جی تو اس میں کریم بھی ایڈ ہوگی. آغا صاحب اس کے فوائد بھی تو بتائیے نا کیا. جی خانم دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ چیکو بنیادی طور پر شکر اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے اور چیکو روزہ دار کو افطار کے وقت لینا بہت اچھا ہوتا ہے. عام طور پہ کھجور کے علاوہ اگر کوئی چیز بہت تیزی کے ساتھ ہمارے بلڈ شوگر میں اضافہ کر سکتی ہے تو وہ چیکو ہے. اس کو دودھ کی آمیزش کے ساتھ لینا چاہیے یا الگ سے؟ عام طور پر تو دودھ کی آمیزش سے لینا چاہیے لیکن میں نے اس میں کریم جان بوجھ کے ایڈ کی ہے. دراصل میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ بہت چھوٹی سی چیز لیں سحری میں لیکن ان کو اتنی قوت مل جائے کہ وہ روزہ صحیح سے گزار بالکل سکیں. صحیح بالکل صحیح فرمایا. خانم آپ کو کوکنگ کا شوق ہے؟ بہت. اور اس طرح کی مشروب بھی بنا لیتی ہیں؟ کچھ بنائے بہت, کوکنگ بھی بہت کی. جی اب نہیں کرتی؟ نہیں اب عرصہ ہو گیا جب سے پاکستان موو ہوئی تب سے چھوڑ. کوکنگ میں آپ کو سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ آغا صاحب بہت سے کھانے میں کھانے کی شوقین ہوں. لیکن بنانا آپ کو سب سے زیادہ کیا اچھا لگتا ہے؟ ویسے ایک بات آپ سے کہوں, جس شخص کو کھانے کا شوق ہوتا ہے وہی بنانے کا شوق وہ پکاتا بھی بہت اچھا ہے. بالکل صحیح. مجھے کھلانے کا بھی شوق رہا اور کھانے کا بھی. لیکن سب سے اچھی مزے کی کون سی چیز ہے جو آپ بہت مجھے پلاؤ بہت پسند ہے. اور بناتی کیا زبردست ہے؟ بریانی, چکن بروسٹ. چلیں پھر ریڈی ہو جاتے ہیں ہم کہ رمضان کے بعد ہم خانم صاحبہ جب یہاں کراچی تشریف لائیں گی تو پھر ہم بروسٹ کھا رہے ہیں آپ سے. بھائی آپ نا نیک کام میں دیر دی کرنی چاہیے, بولے کل پرسوں لیتی آ جائے. لیکن اب بنائیں گی کہاں, یہاں تو پھر میرے گھر تشریف لائیں, کچن حاضر ہے, میں آپ کی ہیلپ کر دوں گی جیسے آغا صاحب کی ہیلپ کرتی رہتی ہوں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن ویسے اگر پیشکش والی بات ہے تو میں آپ سے کروں کہ میرے گھر کی چھت پر ڈھابا بنا ہوا ہے. چلے میں سرو کرتی ہوں آغا صاحب. اور یہ مزے کی جو مشروب ہے یہ ہم پیتے ہیں اور آپ بھی بنا سکتے ہیں, فٹافٹ بنا لیجئے. بہت اس میں کیلریز ہیں جو لوگ روزہ رکھتے وقت یہ ٹینشن میں ہوتے ہیں. اس وقت جو ہم نے ٹوٹل چیزیں بنائی ہیں اس میں 713 کیلریز ہیں, آپ نے خود بھی دیکھ لی ہوں گی. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں عام طور پر روزے میں اگر وہ خواتین جو اسپیشلی اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہیں ان لوگوں کو 1200 کیلریز کو اسٹک آن کرنا ہے. لیکن آغا صاحب کیلریز کی اگر آپ بات کریں تو جو خواتین کیلری موٹاپے کو کم کرنا چاہتی ہیں یا وہ نہیں پینا چاہتی, تو کیا آپ یہ تھوڑا سا واضح کر دیں گے آغا صاحب کہ اگر یہ ایک مشروب آپ نے پی لی, یہ تو آپ نے چھوٹے گلاس میں ڈالا ہے, اگر ہم بڑے گلاس, یہی بڑا گلاس اگر کوئی خاتون پینا چاہ رہی ہے تو کیا آغا صاحب اس کے لیے کافی ہے اور پھر وہ کچھ نہ کھائے؟ دیکھیں کوانٹیٹی اپنی جگہ پر ہے. میں کوشش کروں گا کہ 1-2 دن کے بعد ہم کوانٹیٹی پہ بات کریں گے, کوانٹیٹی کتنی ہونی چاہیے اور کتنی کوانٹیٹی زیادہ ہونے کے باوجود کیلریز کتنی کم بات کر دیں کوانٹیٹی. پلیز آگے ابھی ذرا میں چاہ رہی ہوں, سب پی رہے ہیں نا, مفتی صاحب بھی پی رہے ہیں, خانم بھی پی رہی ہیں, راشد صاحب بھی پی رہے ہیں, تو اس وقت ہم ذرا لائٹ گفتگو اپنے ٹاپک پہ ہم ذرا تھوڑی دیر میں 2 چیزیں عرض کروں. جیسے بند گوبھی کو آپ باریک باریک کاٹ لیجئے, جی, مٹر لے لیجئے, گاجر لے لیجئے, آلو لے لیجئے اور ان تمام چیزوں کو ہلکا سا بھاپا لیجئے, اسٹیم کر لیجئے. ٹھیک ہے. اسٹیم کرنے کے بعد اس میں ملائی اترا ہوا دہی ایڈ کر لیجئے, اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کر لیجئے. اب یہ کوانٹیٹی تقریباً آپ کی 250 گرام یعنی 1 پاؤ کے قریب بن گئی. اس کی خانم ٹوٹل کیلریز ہیں جسٹ 74, صرف 74 کیلریز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 1 یا 2 دن بعد ہم اس کو بھی ٹرائی کریں گے کہ کوانٹیٹی آف فوڈ کتنی زیادہ ہوگی لیکن اس کی کیلریز بہت کم ہوں گی. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کیلریز کیلکولیشن کے بغیر ہمارے ہاں جتنی بھی تمام چیزیں ہیں ان میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں تمام چیزوں کا علم. اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ آمنہ بجی, میں انم بات کر رہی ہوں لاہور سے. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. انم بیٹا اگر آپ پلیز اپنا ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. جی ٹی وی کا والیوم بند ہے. اچھا جی, کیا کہیں گی آپ انم؟ جی میں آغا صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو انہوں نے آج جو ڈرنکس بنایا ہے اس کا اصل فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ آپ کو ہم ضرور بتائیں گے. اور آپ کا یہ سیگمنٹ بہت اچھا ہے اور ہمیں بہت مزہ آتا ہے آپ کا یہ سیگمنٹ دیکھ کے. چلیں ٹھیک ہے, اب یہ روزانہ ہی ہوتا تو آپ روزانہ مزے سے دیکھا کریں. اور میں یہی کہہ رہا ہوں نا, کوئی تو ہے جس نے ہم سے بھی اتفاق کی ہے. لیکن نہیں آغا صاحب, دیکھیے اس میں دودھ ہے, کریم ہے, کھجور ہے اور چیکو ہیں. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں شکر کی مقدار اتنی زیادہ ہے مٹھاس کی کہ اس کی کیلریز
جو میں نے عرض کی 713 بڑے والے گلاس میں، آدھا کلو اس میں دودھ ہے، بڑے آرام کے ساتھ 2 گلاس بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کیلریز اتنی لے رہے ہیں تو آپ کو انرجی صبح سحری میں ڈیفینیٹلی چاہیے، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ انرجی لیول بہتر ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر شوگر لیول کم ہو جائے تو آپ کا برین کام نہیں کرتا، صحیح، بالکل، تو اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو لہٰذا صبح سحری میں ایسی چیزیں لینی چاہیے جس میں شوگر لیول آپ کا ڈاؤن نہ ہو۔ اچھا آغا صاحب، آپ نے اب شوگر کی بات کر لی تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شوگر کے اوپر ہم بات نہ کریں؟ شوگر کے مریض اس کو پی سکتے ہیں؟ شوگر کے مریض بالکل پی سکتے ہیں۔ میں 15 سال پرانا شوگر کا پیشنٹ ہوں، الحمدللہ میں پی رہا ہوں، اور آپ سے عرض کروں کہ پرسوں رات میری شوگر جو ہے وہ افطار سے تقریباً 10 منٹ پہلے دیٹ واز 44۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات یہ کہ تمام چیزوں کو مینیج کرنا، مینٹین کرنا پڑتا ہے، ظاہر ہے ہمیں سارا دن کام کرنا پڑتا ہے، مارننگ شو بھی کرنے پڑتے ہیں، کلینک بھی کرنا پڑتا ہے، ساری چیزیں اسی طرح۔ اور جن کا بڑی معذرت سے ایک بات عرض کروں، آپ کہہ رہے ہیں ہم پی رہے ہیں، آپ کا پورا گلاس بھرا ہوا ہے۔ نہیں میں بالکل پیوں گا، اگر یہ میری گفتگو ختم ہو جائے تو آپ سے پہلے گلاس۔ اچھا راشد صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی، آپ کو تو ایک اور گلاس دلا دوں؟ جی مجھے نہیں، مجھے خود شوگر ہے، لیکن ہاں جی۔ لیکن آپ کو کیسا لگا پی کے؟ یہ بہت اچھا لگا، اور مجھے چیکو کا ویسی شیک پسند ہے بہت زیادہ۔ چیکو تو خیر مجھے بہت پسند ہے جی، لیکن صرف کھانے میں چیکو میں زیادہ شوق سے کھاتی ہوں۔ آپ کی بہت اچھی، بہت سارے لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ شیک کا جو اندازہ ہے میرا بنیادی یہ ہے کہ سحری میں شیک پینا زیادہ اچھا ہے، ورنہ میں ذاتی طور پر ویسے شیک کا مخالف ہوں۔ کیوں ہوں؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ جو آپ کو ہمارے جسم سے پیدا ہونے والے انزائمز ہیں، جو اینٹی ایسڈز ہیں، وہ پورے نہیں ملتے جتنی ضرورت ہو، اور خاص طور سے جو ہم کھٹے ڈرنکس پیتے ہیں جن میں ایسڈ ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں اینٹی ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بہت تیز نہیں پینا چاہیے، ہمیشہ جو شیکس ہیں ان کو سلو پینا چاہیے۔ ٹھیک، آغا صاحب آپ اپنی مشروب ختم کر لیجئے، اور اس وقت ہم لاہور جائیں گے۔ لاہور میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان دنیا نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن، اور میں اپنے ویورز کے لیے سوال ریپیٹ کر دیتی ہوں، قرآن مجید کی کتنی سورتیں لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں؟ ان کی تعداد بتائیے، اور اگر آپ سورتوں کے نام بھی بتانا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے۔ اور میں چاہوں گی کہ میں اپنا ایک اور سوال جو ہے وہ مفتی صاحب سے کرنا چاہوں گی کہ مفتی صاحب خوف و حزن میں کیا ہدایت کی گئی ہے قرآن پاک میں خوف و حزن کے لیے؟ دیکھیں، حزن کے معنی تو غم کے ہیں جی، اور خوف کے معنی ہیں اللہ سے ڈرنا۔ جی، خوف اور حزن کے بارے میں جہاں تک مومنین کا تعلق ہے، جو ہمارا اصل اس وقت ٹارگٹ آڈینس بھی ہیں، تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تمہیں نہ غم کھانے کی ضرورت ہے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اگر تم مومن ہو تو اللہ رب العزت تمہیں ہر مقام پر کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو اسلام جو ہے اس کی تعلیمات کے مطابق بنیادی بات یہ ہے کہ بندے کا تعلق جو اس کے رب سے ہے وہ بندگی کی بنیاد پر ہے، اور جب بندگی یعنی غلامی کی بنیاد کے اوپر ہے تو اس کے اندر اب خوف اور امید، یہ دو چیزیں اس کے سامنے ہوں گی، وہ اللہ سے ڈرے گا بھی اور اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہوگا۔ جب ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم عبادات کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہم پر ہوگا اور ہم اپنے مقاصد کو حاصل بھی کر سکیں گے۔ ٹھیک جی، خانم صاحبہ اسی پہ تھوڑی سی اور روشنی ڈالیے پلیز۔ آپ سوال دہرائیے۔ جی میں دہراتی ہوں، خوف و حزن کی ہدایت کیا کی گئی ہے قرآن پاک میں؟ جو دیکھیے وہی جو مولانا نے ارشاد فرمایا کہ خوف کہتے ہیں ڈر جانے کو، اور اللہ کے لیے جو ہے من خاف مقام ربہ، جو اللہ کے مقام سے ڈرے، اس سے مراد خشیت الہی ہے، کسی جابر، کسی قاہر، کسی ظالم کا خوف نہیں ہے، بلکہ خشیت ہے، یعنی جو احترام کے ساتھ اس کی عظمت کا احساس دل میں اجاگر ہو جائے اور دل لبریز ہو جائے، اس کی عظمت کے احساس سے سرشار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں خوف خدا۔ اور حزن جو ہے وہ غم و اندوہ کی کیفیت ہے، اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ جو افراد ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، جو ایک بار کہہ دیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر ڈٹ جائیں، استقامت اختیار کریں، ملائکہ ان پہ نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں نہ ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا و آخرت میں تمہارے ساتھی، دوست، سرپرست، پرسان حال، تمہاری مدد کرنے والے، تمہارے معاون، مددگار، ممید ہیں۔ صحیح۔
اس میں چھوٹی سی بات جیسے ہاں صاحب ضرور آپ کے پاس میں آؤں گی، لیکن ایک کال میں لینا چاہوں گی پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ انجم رفیع لاہور سے کر رہا ہوں. جی پہلے تو جمعۃ المبارک آپ کو. آپ کو بھی. جی دوسری بات یہ ہے کہ میری 3 باتیں وہ سننی ہیں آپ نے غور سے، اور بات یہ کرنی ہے میں نے. ایک تو سوال آپ کا یہ تھا، اس کی کل 4 صورتیں ہیں کل کی جو کل سے شروع ہوتی ہیں. نہیں جی یہ غلط جواب ہے. اب آپ اپنی دوسری بات بتائیے. اچھا اب دوسری بات، اب مجھے خانم صاحب سے بات کرنی ہے اور آغا صاحب سے کہ قرآن جو عالم ہی نہیں سمجھ رہے تو عام آدمی کیا سمجھے گا. اب روزہ ہے، روزے کا جو ٹائمنگ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی. اب وہ لیل اس میں آتا ہے، رات کا ذکر ہے، یہ بات نہیں کرتے اور روزہ رات تک پورا کرو، تو وہ رات کی سمجھ نہیں آئی کسی کو بھی کب رات ہوتی کب نہیں. دوسری بات یہ کہ درود پاک اللہ نے کہا کہ نبی پہ بھیجو، ٹھیک ہے. اب یہ نبی کے بعد وہاں پہ اللہ نے الگ کر دیا کہ تم اور ہو نبی اور ہے، ٹھیک ہے. یہ درود بھیجنے سے فرق آ گیا. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی خان کال جی کال کر کے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یہ اس آیت کی غالباً بات کر رہے ہیں. قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بقرہ میں جہاں روزے کے احکام کو بیان کیا گیا، وہاں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے روزے کو رات تک تمام کرو. اب رات سے مراد یہ نہیں جب تاریکی اطمینان کی حد تک پہنچ جائے کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو تم اطمینان حاصل کر کے روزہ افطار کر سکتے ہو. صحیح بالکل. اور دوسرا سوال ان کا مکمل نہیں ہو سکا. ایک میں آپ سے عرض کروں، انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کہی ہے کہ آج کل قرآن عالم بھی نہیں سمجھ رہے. میرا خیال ہے کہ اس پہ تو ظاہر ہے کہ خانم زیادہ بہتر چوائس ہے کہ وہ جواب دیں، لیکن وہ میں ایک چھوٹے سے لفظ کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ خانم نے بھی لفظ استعمال کیا تھا خشیت الہی. اس کو تو دوسرے معنوں میں اگر ہم نے قرآن کریم میں تو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو وہ جو ایک لنک بنتا ہے کہ وہ پہاڑ ریزہ ہو جاتے خشیت سے، تو وہ خشیت کو کہیں واضح کرنے کے لیے اس لفظ کا اگر استعمال کیا تو میرا خیال ہے کہ خانم اس کو زیادہ بہتر طور پہ واضح کر پائیں گی. جی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، وہاں خشیت نہیں ہے، وہاں خاشعا ہے. خاشع کا معنی الگ ہے، خاشع ہونا وہ ایک الگ صورت ہے اور خشیت ایک الگ چیز ہے. جی دونوں الفاظ ہی الگ الگ. مفتی صاحب انہوں نے فرمایا کہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ عالم آج کل کے نہیں سمجھ پاتے، تو پلیز اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. میرا خیال یہ ہے کہ ان کا ڈائریکٹ سوال اس میں خانم طیبہ سے تھا، اور امید ہے شاید خاص مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہو اسی لیے براہ راست کویسچن کیا ہو، ورنہ اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ آج اس کی اس میں رائے یہ ہے کہ تھوڑی سی ایک بات یہ بدگمانی پر مشتمل ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ علماء کرام آج کل اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ سکے، اور اچھا جملہ یہ ہوگا کہ آج تک کیا اس کا مطلب نہیں سمجھ سکے. تو ایسی بات نہیں ہے، یہ اپنے اپنے نظریہ ہوتا ہے، اپنے اپنی مکاتب فکر کی آراء ہیں. تو جس طرح خانم طیبہ نے فرمایا کہ ان کے نزدیک اس میں فیصلہ یہ ہے کہ جب رات کا اطمینان ہو جائے، یعنی مغرب کے وقت کے تھوڑی دیر بعد تک. اور احناف کا اس میں موقف یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو وہ مغرب کا وقت شروع ہو چکا ہے تو ہم وہاں پر روزہ افطار کریں. بلا شبہ یہ مکاتب فکر کا جو چھوٹا سا ایک اختلاف ہے، اس کے پیش نظر اس کو کہ تشیع میں یہ ہے کہ اطمینان خاطر حاصل ہو جائے، جیسا کہ قرآن کریم میں لیل کا لفظ ہے رات کا، اور احناف کا اس میں یہ عقیدہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، آذان کا وقت ہوتا ہے تو روزہ افطار ہو جائے. ہماری بات میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو جی ہماری باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیں دنیا نیوز پر. جشن رمضان. جی آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان دنیا نیوز پر. میں اپنا سوال ریپیٹ کر دوں ہمارے ویورز کے لیے، قرآن مجید کی کتنی صورتیں لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں؟ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا مسز صوفی محمد ساکشا راولپنڈی سے. جی کیسی ہیں آپ؟ بالکل بیٹا، اپنے پاک رب کا شکر ہے. آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. بیٹا آج کا اتنا خوبصورت عمدہ ٹاپک ہے کہ دل چاہا کہ آپ کے ساتھ بات کروں. ضرور. بات یہ ہے بیٹا کہ ہمارا تعلق ماشاءاللہ سلسلہ قادریہ چشتیہ سے ہے،
اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمنے دل کو، خوشی دے قیامت بھی ہو تیرے خوشہ چینوں میں۔ سمجھنے والوں کے لیے اگر یہ مشکل اردو ہو تو فقی سلطان باہو صاحب نے اس کو بہت آسان فرما دیا۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوں، نفی سبات دا پانی دے کے ہر رگے ہر جائی ہوں۔ اور جب آپ کو ایسی کامل رہنمائی مل جائے جو صاحب نور ہستیاں ہوتی ہیں، کامل ولی اللہ ہوتے ہیں اور ہر دور میں ہوتے ہیں، تو پھر شاعری سامنے آتی ہے۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں افکار میں اللہ کی برہان، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ کیونکہ بیٹا جب ایسی ہستیاں آپ کی رہنمائی کریں تو تب پھر سامنے بات آتی ہے، منفت ایک ہے ایک قوم، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ آپ کو اس کامل رہنما کی ضرورت ہے جو آپ کو فرقہ بندیوں سے اور آپ کو اس چیز سے چھڑا دے کہ آپ کا تعلق کسی ایک خاص فقہ سے ہے، بلکہ آپ کو رحمت للعالمین کا اصل اور سچا پیروکار بنا دے، اس میں کوئی فرق نہ ہو۔ ہمارا کلمہ بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے اور راستہ بھی ایک ہے۔ تھوڑے سے جو بظاہر ہوتے ہیں وہ کوئی ڈفرینسز نہیں ہے، جس کی وجہ سے عنایت کی وجہ سے ہم لوگ تفرقے میں بٹ گئے۔ ہمیں خود سمجھنا ہے کہ اگر قرآن سے ہدایت لینی ہے تو پھر ہمیں رہنما بھی ایسا چاہیے جو چلتا پھرتا قرآن کی مانند ہو، رحمت للعالمین کی سنت میں رنگا ہوا ہو اور آپ کو بھی اسی طرف گائیڈ کرے۔ بالکل، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں دانیال بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی دانیال کیا کہیں گے؟ میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہ رہا تھا۔ جی ضرور دیجئے۔ جی ٹوٹل 5 کل ہیں، جن میں سے پہلی سورہ جن ہے، دوسری سورہ کافرون ہے، جی تیسری سورہ اخلاص ہے، بالکل، چوتھی سورہ فلق ہے اور 5ویں سورہ ناس۔ بالکل صحیح جواب ہے آپ کا۔ آپ کو ہماری طرف سے کیو موبائل گفٹ ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کو بڑے انتظار کے بعد آمنہ جی بالکل، لیکن آغا صاحب دیکھیں یہ اچھی بات ہے کہ ان کو 5 سورتوں کا پتہ تھا اور ماشاءاللہ سے انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا ہے، تو ضرور آپ کو کیو موبائل ملے گا، آپ کیو موبائل کے حقدار ہیں۔ جی اور نیا سوال آغا صاحب۔ جی نیا سوال ہمارا یہ ہے کہ مکی صورتیں کن صورتوں کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی جو مکی صورتیں ہیں وہ کن صورتوں کو کہتے ہیں، یہ ہمارا سوال ہے۔ لیکن جو مسز صوفی بات کر رہی تھی کتنی پیاری بات تھی کہ قاری ہے نظر آتا ہے، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ تو علامہ اقبال نے بڑی پیاری تفسیر کی ہے، اور جو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ جو ہم آج بات کر رہے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے کہ ہم نے جو ہے وہ کہیں پر رکھ دیا ہے، ہم اپنی زندگیوں میں اگر اس کو جاری و ساری کر لیں تو شاید بہت سارے مسائل آغا صاحب میں ادھر یہ عرض کروں، میری بہن جو فون پہ فرما رہی تھی ان کی اگر پوری گفتگو کا اور جتنے اشعار انہوں نے پڑھے اس کو اگر ہم ایک آیت کے اندر دیکھیں تو قرآن میں اللہ نے فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، کہ اگر رحمان کی خبر لینی ہے تو کسی باخبر سے لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ صوفیہ کرام، مشائخ عظام، علماء کرام ان کی صحبت میں جا کر بیٹھیں گے تو یہ علم آپ کو حقیقتاً وہیں سے ملے گا۔ اگر آپ نے براہ راست ادھر تک جانے کی کوشش کی تو یقیناً ہر بندہ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق تو اس سے اکتساب فیض کر سکتا ہے، لیکن کما حق کو اکتساب کرنے کے لیے کسی صوفی باصفا یا عالم باعمل کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ فیضیاب ہو جائیں گے۔ جی بالکل۔ قرآن تو خان صاحبہ پوری انسانیت سے خطاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ان میں سے کون سے لوگ ہیں جو ہدایت دیکھیں قرآن کریم نے ابتدا ہی میں ارشاد فرما دیا ہدی للمتقین، ویسے تو ہدی للناس ہے، قرآن کریم میں اتنی قابلیت ہے کہ پورے قافلہ انسانی کو طلوع صبح قیامت تک ہدایت کی خیرات اور رزق عنایت کرتا رہے، لیکن فرما ہدی للمتقین، ہدایت پائیں گے وہی، وصول وہی کریں گے جن کے اندر تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، قبولیت حق کی، جن کے اندر پذیرش حق کی، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی، جو اوامر الہی کے سامنے
خود کو تسلیم کرنا پسند کریں گے, جو اطاعت الہی کے جادے پر چلنے کی طلب تڑپ تمنا اپنے دل میں رکھتے ہوں گے, قرآن سے ہدایت وہی پا سکیں گے. ٹھیک, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں عمر بات کر رہا ہوں کویت سے. جی عمر بھائی کیا کہیں گے؟ جی سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے. بہت شکریہ. ہم روزانہ دیکھتے ہیں اس پروگرام کو. جی بہت شکریہ. فیملی کے ساتھ, خاص کر آغا صاحب کے جو مشروبات ہیں ہمارے گھر پہ ہمیشہ افطاری کے وقت بنے جاتے ہیں. چلیے یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور کیا کہیں گے؟ آپ کے سوال کا جواب میں نے دینا تھا. جی ضرور. جی قرآن میں 5 صورتیں ہیں جو کل سے شروع ہوتی ہیں. بھائی اس کا جواب تو ہمیں مل چکا ہے. آپ کو آغا صاحب دوسرا سوال بتا دیتے ہیں اگر آپ دینا چاہیں. جی ہمارا سوال یہ تھا کہ مکی صورتیں قرآن کریم کی جو ہیں وہ کن صورتوں کو کہتے ہیں؟ جو مکہ شریف میں نازل ہوئی تھیں. جی ٹھیک ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس جو جواب لکھا ہے وہ لکھا ہے جو ہجرت مدینہ سے پہلے ظاہر و مکہ ہے. تو مکی صورتیں وہی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں. بالکل ٹھیک جواب ہے آپ کا. صحیح, بہت شکریہ, آپ نے صحیح جواب دیا. بالکل. تو عمر صاحب کو تحفہ کوئی نہیں دیں گی؟ اب وہ کویت میں رہتے ہیں. اچھا ادھر میں آمنہ ایک چیز کا اضافہ کر دوں کہ ہجرت سے پہلے جو بھی صورتیں نازل ہوئی اس میں لازمی نہیں ہے کہ وہ حدودان مکہ میں ہی اتری ہوں. اگر اس کے مضافات میں نبی علیہ السلام پر سفر کے دوران کبھی بھی اتری تو ہجرت سے پہلے کی تمام صورتیں مکی ہوں گی, اور ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام جب مکہ میں بھی آ گئے تب بھی ان صورتوں کو مدنی صورتیں ہی کہا جائے گا. ٹھیک, بالکل صحیح. اور ہم مزید باتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے گا, لیکن اب سے کچھ دیر میں کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا جاتا ہے. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان دنیا نیوز پر. ایک نعت ہو جائے. یہاں میں تھوڑی سی مشکل میں ہوں, لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں اس ماحول کو برقرار رکھنے کی کوشش کروں. اور کیونکہ بات یہ ہے کہ قبولیت کا وقت بھی ہے. اگر مولا کی بارگاہ میں یہ کہا جائے کہ میرے مولا کرم ہو کرم, 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. ڈوبتوں کو سہارا ملے, بے کسوں کو سہارا ملے, ڈوبتوں کو کنارہ ملے, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. مولا
ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم. اور جس کلام کو مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا, میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا, رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا, بڑا پیارا لگے گا, بڑا اونچا لگے گا. میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا, جس ہاتھ سے لکھوں گا محمد کا قصیدہ, جس ہاتھ سے لکھوں گا جس ہاتھ سے لکھوں گا محمد کا قصیدہ, اس ہاتھ میں جبریل کا پر کیسا لگے گا, اس ہاتھ میں جبریل, اس ہاتھ میں جبریل کا پر کیسا لگے گا. کہ جب دور سے ہے اتنا حسین گنبد خضرا, جب دور سے ہے اتنا حسین گنبد خضرا, میرا گنبد خضرا, اس پار سے ایسا ہے ادھر کیسا لگے گا, اس پار سے ایسا, اس پار سے ایسا ہے ادھر کیسا لگے گا. اور یہ آخری شعر پوری ٹرانسمیشن کی نظر کر رہا ہوں کہ ہر شخص کی تمنا یہی ہے کہ قسمت سے جو آ جائے میرے گھر جو شہیدی, قسمت سے جو آ جائے میرے گھر جو شہیدی, میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا, میں کیسا لگوں گا, میں کیسا لگوں گا, میرا گھر کیسا لگے گا. اے کاش میری جان مدینے میں یوں نکلے, اے کاش میری جان مدینے میں یوں نکلے, سرکار کے قدموں میں ہو سر کیسا لگے گا. میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا. سبحان اللہ. ایک مصرع ہے نا, مکے سے مدینے کا سفر کیسا, وہ ذرا مصرع طرز کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو مزہ آ جائے. ہاں ہو جائے مدینے کا سفر کیسا لگے گا, اور قسمت سے جو آ جائے مدینے کا بلاوا, مدینے کا بلاوا, مکے سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا, مکے سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا. میں نظر کروں, اور مجھ سے خاص طور پہ شعر آپ کی نظر, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ نالین پاک اگر اپنے سر پر سجا لی جائے تو سر کا کچھ عالم یوں ہوتا ہے کہ رکھ لوں گا امام پہ جو نالین مقدس, رکھ لوں گا امام پہ جو نالین مقدس, نالین مقدس. شاہوں کے مقابل میرا سر کیسا لگے گا, شاہوں کے مقابل, شاہوں کے مقابل
میرا سر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا. سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. دل چاہتا ہے سنتے ہی رہیں. بہت ہی خوبصورت. خانم صاحبہ، ایک سوال میں چاہوں گی کہ ہم اب ٹرانسمیشن بھی ختم ہو رہی ہے تو ہم اس سوال کو میں ضرور آپ سے کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ اس کا مجھے ذرا تفصیلاً ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورز کو بھی، اگر جو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں ہدایت سے، ان کا کیا انجام ہوگا؟ دیکھیے نا، ان کے لیے تو قرآن کریم نے کہا ہے نا کہ جو ظالم افراد ہیں، خالق کائنات ان کو ہدایت نہیں دیتا. مراد یہ نہیں ہے کہ خالق کائنات ہدایت نہیں دیتا، جو ہدایت لینا نہیں چاہتا، جو رشد و کمال کے راستے پر چلنا نہیں چاہتا، خالق کائنات اپنا دست شفقت اس کے سر سے اٹھا لیتا ہے اور اسے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے. صحیح. جیسا کہ ایک نافرمان بیٹا، پہلے تو والد اس کو پیار سے سمجھاتا ہے، پھر تنبیہ کرتا ہے، لیکن جب اس کو محبت، انتباہ، کوئی چیز بھی فائدہ نہیں دیتی تو ایک مرحلہ، ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ والدین اس بچے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. اور جب اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، ایک سرکش گھوڑے کو آپ چھوڑ دیں تو وہ باغی سرکش کو، تو پھر ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو اس سے مراد یہ ہے. جی مفتی صاحب، جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کے لیے کیا انعامت ہے؟ ان کے لیے انعامات تو جس طرح قرآن پاک میں ہے نا کہ اللہ کی طرف سے ان کو بشارت ہے کہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور اللہ رب العزت جنت میں ان کو یہ خاص نعمت عطا فرمائے گا کہ اللہ رب العزت ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا. اور یہ سب سے بڑا انعام ہوگا جو ان خاص جنتیوں کو ادا کیا جائے گا جو اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق دنیا میں زندگی گزاریں گے. جی خانم صاحبہ. جی بس یہی بات ہے، خالق کائنات کی رضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا ہر چیز سے بالاتر ہے. ویسے تو قرآن کریم میں تسنیم، رحیق مختوم، شراب طہور، زنجبیل، کافور، بہت زیادہ ماء غیر آسن، بہت زیادہ چیزیں جو بیان کی گئیں جو انسان کو جنت میں عطا کی جائیں گی. اور پھر آخر میں خالق کائنات نے فرما دیا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. تم جان ہی نہیں سکتے، انسان درک ہی نہیں کر سکتا کہ خدا نے اس کے لیے جنت میں کیا کیا چھپا کے رکھا ہے. لیکن رضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا ان سب چیزوں سے بالاتر ہے، چونکہ اگر آپ کو خدا کی رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا. جی آغا صاحب. پھر وہ اللہ کی رضا مل جائے تو پھر وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے. اور پھر قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرمایا ہم فیہا خالدون، اس کے بعد وہ رہیں گے اور ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے. کیا بات ہے، بہت زبردست بات آپ نے کہی. پھر وہی بات، ہم اپنے ظاہر ٹرانسمیشن کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ ہم یہ بات ضرور کریں کہ قرآن پاک کو ہم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف رمضان میں ہی، رمضان کریم میں ہی نکالتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، بہت لوگ سے پورا قرآن ختم کرتے ہیں. حدیث میں ہے کہ رمضان المبارک میں لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، ہر چیز کے لیے ایک موسم بہار ہے اور قرآن کی بہار کا موسم ماہ مبارک رمضان ہے. بلا شبہ رمضان میں تلاوت میں اضافہ ہونا چاہیے، مگر اس میں بھی مراد تلاوت سے پریکٹس ہے. ایثار و قربانیوں، وفاداری و فداکاری کے جذبے زیادہ بہتر صورت میں سال کے 11 مہینوں کی نسبت سامنے آئیں اور ہم مخلوق خدا کے لیے چشمہ فیض بن جائیں، تو یہ تلاوت قرآن ہے. خان صاحب، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ صورتیں دی جاتی ہیں کہ ہم یہ پڑھیں تو ایسا ہو جائے گا، تو کیا وہ صحیح ہے؟ اصل میں جو سورے ہمیں کہا جاتا ہے نا پڑھیں، اگر ہم ان کے مفاہیم میں غور کریں تو جو ہماری مشکل ہوتی ہے اس کے مفاہیم اس سے ہم آہنگ ہوتے ہیں. جیسے سورہ مبارکہ واقعہ رزق کی وسعت کے لیے جب اس کے مفاہیم کو پڑھتے ہیں تو جس طرح اس میں جنت کے نعمات کو ذکر کیا گیا، اختتام زندگی کو ذکر کیا گیا، قیامت کے وقوع پذیر ہونے کو ذکر کیا گیا، تو انسان کے ایمان کی سطح اتنی زیادہ بلند ہو جاتی ہے کہ وہ ان احساسات سے بالاتر ہو جاتا ہے، احساس سود و زیاں ختم ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی چیز اس سے کھو جاتی ہے تو اسے افسوس نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ملتی ہے تو وہ مغرور نہیں ہوتا اس پر. جی ہماری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ آغا صاحب، بہت بہت شکریہ راشد اعظم صاحب، بہت بہت شکریہ خانم صاحبہ. اب آپ سے تو سحری میں کل ملاقات نہیں ہوگی، اور بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب کہ آپ آئے، اور انشاءاللہ آپ سے تو ملاقات ہوتی رہے گی. آپ کو کیسی لگی ہماری ٹرانسمیشن آپ ہمیں کل سحری میں فون کر کے ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.